تو اپنی زوجہ حضرت عائشہ کو بھی آپ ساتھ لے کر گئے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے اور اس کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے کہ جس زوجہ کا نام آ گیا اس کو لے جائیں گے آپ، تاکہ ان میں برابری ہو، عدل ہو، کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ بھئی ان کو لے کے جا رہے ہیں مجھے نہیں لے کے جا رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بہت کم تھی. تو واپسی پہ مدینہ کی طرف آتے ہوئے، پہلے زمانے میں یہ دستور یہ تھا کہ پردے دار عورتیں اس میں بیٹھا کرتی تھیں، اونٹ پہ اوپنلی ایسے نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ ہودج یعنی کجاوے ہوتے ہیں نا، ڈولی آپ نے دیکھی ہوگی جو پہلے رواج تھا جس میں دلہن کی رخصتی ہوا کرتی تھی، تو اس ٹائپ کی ڈولی ہوا کرتی تھی. تو جو پردے دار خواتین ہیں اس ڈولی میں جا کے بیٹھتی تھیں، اور پھر ان کو جو ملازم لوگ ہیں، جو بھی خدمت گزار ہیں، وہ ڈولی کو اٹھاتے تھے اور اونٹ پہ رکھ دیا کرتے تھے اور اونٹ چل پڑتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی اس ہودج میں. تو کہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا راستے میں، تو ہودج کو اٹھا کے جو بھی خادمین تھے انہوں نے زمین پہ رکھ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کرتے ہوئے وہاں سے نکلی اور قضاء حاجت کے لیے دور چلی گئی. حیا کا غلبہ تھا تو آپ بہت دور جایا کرتی تھیں قضاء حاجت کے لیے. تو بہت دیر ہو گئی آپ کو وہاں، اور آپ کا ہار ٹوٹ کے وہاں گر گیا. تو آپ اپنا ہار تلاش کرتی رہیں. اس سے کافی دیر ہو گئی. جو خادمین تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید آپ آ کے بیٹھ چکی ہیں اس میں، تو انہوں نے اندر بھی نہیں جھانک کے دیکھا. ظاہر ہے یہ ایک غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. وزن سے اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی اس میں کوئی بندہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن اس وقت اتنا کم تھا. دوسری صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن بہت کم تھا. صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک غزوہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی. تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کا جس وزن زیادہ تھا، میں ہلکی پھلکی تھی، تو میں اس دوڑ میں جیت گئی. تو چند سال گزرنے کے بعد پھر ایک سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اب میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میرا وزن بڑھ چکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں جیت گئے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ تل کا بھی تل کا، یہ جو پہلے میں تم جیتی تھی نا اس میں دوڑ میں، تو یہ اس کا بدلہ ہے. تو ان حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن کم تھا. اور ویسے بھی نو عمر کوئی بھی لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کا وزن کم ہی ہوتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ وزن بڑھ جاتا ہے. تو جو خادمین تھے انہوں نے ہودج کو اٹھا کے جب اونٹ پہ رکھا ہے تو ان کو نہیں پتا تھا، پتا چلا کہ اس میں حضرت عائشہ نہیں ہے، وہ سمجھے کہ بیٹھی ہوئی ہے اس میں، اور وہ قافلہ وہاں سے چل پڑا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئی ہیں تو وہ دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا ہے. تو ان کو خیال ہوا کہ اب جب یہ آگے کہیں پڑاؤ ڈالیں گے اور میں نہیں ہوں گی تو یہ یقیناً مجھے تلاش کرتے ہوئے یہیں واپس آئیں گے. یہ اس لیے اب عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اب ان کے پیچھے جانے کے بجائے وہیں پر بیٹھ جائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں کسی پتھر وغیرہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ کا چہرہ کھل گیا. جب سے پردے کی آیات نازل ہوئی تھی نا تو امہات المومنین نے چہرے کا پردہ شروع کر دیا تھا، تو وہ اپنا چہرہ چھپایا کرتی تھی. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا، یہ قافلے کے پیچھے چل رہے تھے اس نیت سے کہ اتنا بڑا قافلہ ہے، کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اکثر قافلے میں پیچھے رہ جاتی ہے. تو کوئی چیز، کسی کی کوئی چیز گر گئی ہوگی یا پیچھے رہ گئی ہوگی تو میں اس کو اٹھا لوں گا. اس خدمت کے جذبے سے یہ قافلے سے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. تو جب یہ اس ٹریک پہ چلتے ہوئے آئے ہیں، راستے پہ چلتے ہوئے آئے ہیں، تو ان کی نظر پڑی کہ بھئی کوئی شخص ہے. تو حیران ہوئے کہ یہاں اس بیابان جگہ پہ کوئی انسان کیسے ہے، یہاں پہ کیا کر رہا ہے کوئی انسان. تو جب آپ قریب گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی اور ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا. حضرت صفوان ابن معطل فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے امی عائشہ کو دیکھا ہوا تھا تو اس لیے میں پہچان گیا. تو پہچان گئے کہ یہ تو نبی کی زوجہ ہیں، امی عائشہ ہے. تو آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جیسے ہی آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی. تو فوراً انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا. تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کو بٹھایا اور امی عائشہ اس پہ بیٹھ گئی اور آپ وہ اونٹ کو لے کے مدینہ کی طرف چل نکلے. جب حضرت صفوان ابن معطل امی عائشہ کے ساتھ اکیلے مدینے میں پہنچے ہیں، یعنی قافلے سے رہ گئے تھے نا پیچھے، تو عبداللہ ابن ابی جو بڑا منافق تھا اور پروپیگنڈے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے فوراً بکواسات شروع کر دی. معاذ اللہ نقل کفر کہ بھئی یہ تو پری پلان تھا پہلے سے، معاذ اللہ ان دونوں کے غلط تعلقات تھے، معاذ اللہ. یہ تو کہتے ہوئے بھی ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے. تو اور یہ پہلے سے پلان تھا اور ان کے یہ معاذ اللہ بدکاری والا معاملہ ان کا. اور اتنا پروپیگنڈا کیا
کہ اس پروپیگنڈے میں 3 مخلص صحابی بھی آ گئے، جن میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے مشہور شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعری کہا کرتے تھے، اور مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، اور ایک صحابیہ تھی حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 افراد کے تو عبداللہ بن عباس نے ان کے نام بتائے ہیں اور حدیث سے ان کے نام پتہ چلتے ہیں، یہ 3، اور ہو سکتا ہے اور بھی چند لوگ اس پروپیگنڈے میں آ گئے ہوں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ پتا چلا کہ میرے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے تو آپ کو بہت شدید اذیت ہوئی، اور یہ خبر مدینہ میں آگ کی طرح پھیلی۔ ظاہر ہے منفی چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ٹولے کے لوگ تھے وہ تو پروپیگنڈا کر ہی رہے تھے، لیکن چند مخلص صحابی بھی آ گئے اس پروپیگنڈے میں، اور انہوں نے بھی اس خبر کو بلا تحقیق آگے نقل کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید پریشانی میں مبتلا تھے، اور بہت سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی۔ آپ نے فرمایا ما علمت علیہ الا خیرا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے تو اپنی زوجہ میں خیر کے علاوہ کبھی کچھ نظر نہیں آیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ آپ نیوٹرل رہنا چاہتے تھے اس میں، کیونکہ آپ پیغمبر تھے، آپ ریاست کے سربراہ بھی تھے۔ ایسے مواقع پہ انسان اگر یقینی طور پر اپنی زوجہ کی طرفداری شروع کر دے تو اس پہ ایک الزام لگ سکتا تھا۔ یعنی منافق تو اس کو بھی پروپیگنڈا بناتے ہیں نا، کہ پروپیگنڈا کرتے دیکھو اپنی زوجہ کا معاملہ ہے تو اب آپ خاموش ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ 100% انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ خبر صحیح ہو ہی نہیں سکتی، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو امی عائشہ پہ لگایا گیا۔ آپ کی سوکھنوں نے بھی حضرت عائشہ کا ساتھ دیا ایسے موقع پہ، حالانکہ سوکھنوں کو تو پروپیگنڈے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، لیکن حضرت زینب تھیں اور دیگر سوکھنوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے عائشہ میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہے، وہ تو بھولی بھالی سیدھی سادھی ہیں، یہ سب جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، یعنی بخاری مسلم کی حدیثیں سے جو واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ وہ تو اتنی بھولی بھالی ہیں، بکری گھر میں آتی آٹا کھا کے چلی جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تو بہت ہی چالاک عورتوں کے کام ہوتے ہیں، اس طرح کے تعلقات بنا کے قافلے میں پیچھے رہ جانا اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرنا، تو وہ تو سیدھی سادھی، ہم نے ان میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ کی سوکھنا کو بھی یہ بیان تھا۔ حضرت عمر بہت غضبناک ہوئے، انہوں نے فرمایا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ خبر صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ خیر 1 مہینہ امی عائشہ اسی طرح ڈپریشن اور ٹینشن میں رہی ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر چونکہ حضرت عائشہ کے والد تھے وہ بھی 1 مہینہ اسی پریشانی میں رہے، اور بہت سارے صحابہ کو اس پہ بہت شدید غم تھا کہ یعنی عبداللہ بن ابی منافق نے یہ سوچا کہ میری خبر سچ ثابت ہو یا نہ ہو، چکر میں تو ڈال دیا نا میں نے۔ اس کو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی بنا کے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں گے اور حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کریں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بھی یہ تصور بھی نہیں تھا میرا، مجھے یہ ضرور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ حق کو کھول دے گا، میں پاک دامن ہوں، اللہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی عائشہ سے اس برائی کا صدور نہیں ہوا، لیکن یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کی نظر میں میری اتنی اہمیت ہے کہ اللہ باقاعدہ پورا رکوع قرآن کا، یعنی قرآن کی آیتیں نازل کر کے میری پاک دامنی کو، جیسے حضرت مریم کی اللہ نے پاک دامنی بیان کی ہے تو اللہ میری اس طرح سے پاک دامنی بیان کرے گا۔ تو نہ عبداللہ بن ابی منافق کو یہ خیال تھا، نہ صحابہ کو یہ خیال تھا کہ باقاعدہ وہی نازل ہو جائے گی، تبھی تو عبداللہ بن ابی نے پروپیگنڈا کیا نا کہ میرا پروپیگنڈا کسی طرح سے چل جائے گا۔ تو قرآن کی پھر یہ آیتیں 1 مہینے کے بعد نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت کا بھی اعلان کیا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو قرآن نے تو ایک اصول اور ضابطہ پہلے بیان کر دیا ہے، سورہ نساء میں جو سورہ نور سے پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ نساء میں اللہ بیان کر چکا تھا پہلے، ہم نے سورہ نساء کی تفسیر میں پڑھ لیا ہے۔ آپ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں جب جائیں تو دوسرے رکوع میں اللہ نے کیا فرمایا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، کہ جو عورت بھی بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو 4 گواہ طلب کرو، اگر 4 آدمی گواہی دے دیں کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے تو فامسکوہن فی البیوت، ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم نازل کر دے۔ تو سورہ نور میں اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ بھئی ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور بدکار جو شادی شدہ ہو اس کا حکم اللہ نے نازل کر دیا کہ رجم کیا جائے اس کو۔
تو یہ آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھی کہ زنا کی تہمت جب بھی لگے گی تو 4 گواہ چاہیے ہوں گے اس کے لیے. ہاں 4 گواہوں کے بعد سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ سورہ نساء میں اللہ نے بیان نہیں کیا, وہ پھر بعد میں بیان کیا, لیکن یہ بات تو پہلے سے طے شدہ تھی. یہی اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کا حکم تو پہلے نازل ہو چکا ہے 4 گواہوں کا. تو عبداللہ ابن ابی منافق نے جب تہمت لگائی ہے, ایک تو تہمت میں اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب تک کوئی گواہ اپنی آنکھوں سے منظر نہ دیکھے اس کی گواہی مقبول نہیں ہے. اور دوسری اس سے بھی واضح بات یہ ہے کہ 4 گواہوں کا نصاب تو اللہ پہلے بنا چکا ہے, تو یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آیا یہ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یہ سارا منظر. تو لہذا الٹا انہی کو سزا ملے گی, حد قذف جاری ہوگی. اور پھر اللہ نے صحابہ کو بھی تنبیہ کی اور یہ بھی بتایا کہ آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر شروع میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس واقعے میں بھی تمہارے لیے خیر ہے, بہت سارے خیر کے پہلو بھی ہیں اس میں. وہ پہلو کیا ہیں وہ انشاءاللہ جب ہم رکوع کی تفسیر میں بتاؤں گا تو اس میں وہ خیر کے پہلو کیا کیا ہیں, کہ ہر بری بات میں کچھ خیر بھی ہوتی ہے. تو جھوٹے الزامات جہاں لگتے ہیں تو اس میں کچھ نیک لوگوں کے لیے خیر کا عنصر بھی ہوتا ہے اس میں. تو اس طرح سے اللہ نے صحابہ کرام کو بھی تسلی دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی, کہ جو تہمت لگنی تھی, جو برائی پھیلنی تھی وہ تو پھیل گئی ہے. اللہ نے اس کی برات کا اعلان کر کے سد باب کر دیا. اب بجائے تم اس میں غمزدہ ہونے کے, اس میں جو خیر کے پہلو ہیں ان خیر کے پہلوؤں کو سوچ کے تم صبر کرو. اور آئندہ کے لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا. تو یہ واقعہ تھا جو انتہائی مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ہم اس رکوع کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. تو اس واقعے کو کہا جاتا ہے واقعہ افک. افک کہتے ہیں جھوٹ کو. تو جب بھی آپ کہیں یہ لفظ سنیں علماء سے واقعہ افک تو فوراً آپ کا ذہن چلا جانا چاہیے حضرت عائشہ پر, جو سن 6 ہجری میں منافقین نے تہمت لگائی تھی. چونکہ وہ جھوٹی تہمت تھی تو اس واقعے کو ہی واقعہ افک یعنی جھوٹا واقعہ کہا جاتا ہے, کہ جھوٹ کا واقعہ. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم, اللہ کہتے ہیں جو لوگ یہ جھوٹ لے کر آئے ہیں یہ تمہارے اندر ہی کے چند لوگ ہیں. وہ چند لوگ تمہارے اندر کے کچھ منافق ہیں, کچھ مخلص ہیں. تو منافقوں کو تمہارے اندر سے کیوں کہا کہ تمہارے ہی لوگ ہیں؟ کیونکہ ظاہری لحاظ سے منافق اسلام ہی کا دعویٰ کرتے تھے, غیر لوگ ان کو مسلمانوں ہی کا سمجھتے تھے. تو ہم بھی جب کہتے ہیں یار یہ تو اپنے ہیں, اپنے کا مطلب ضروری نہیں کہ مخلص ہیں, اپنے کا مطلب جن کو اپنا سمجھا جاتا ہے. تو قرآن نے بہت ساری جگہوں پر منافقین کو اہل اسلام کی فہرست میں داخل کیا ہے. تو فہرست کے مطلب یہ کہ ظاہری لحاظ سے, باقی آخرت میں نہیں, تو ظاہری لحاظ سے تھے. اور جو مخلص صحابی تھے حضرت حسان ابن ثابت, حضرت مصطح, حضرت حمنہ, وہ تو باقی مخلص تھے, ان کی تو اسلام کے لیے بڑی خدمات تھیں اور اس کے بعد بھی خدمات رہی ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تمہارے ہی کی ایک جماعت ہے. لا تحسبوه شرا لکم, اس واقعے کو, اس جھوٹ کو اپنے لیے شر مت سمجھو. اصل میں یہ بھی ایک تسلی کا جملہ ہے کہ جو واقعہ کا ارتکاب ہوا ہے نا جھوٹ کا, یہ تم ہی کے اندر کے لوگ ہیں کچھ. اس سے بھی ایک تسلی ہوتی ہے کہ اگر یہ کافروں کی طرف سے, یعنی وہ لوگ جو اسلام دشمن سمجھے جاتے تھے, ان کی طرف سے الزام لگتا, ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. وجہ اس کی ہے تو وہ نہ قرآن کو مانتے اور نہ وہ اسلام کے حد والے نظام کو مانتے. تو ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا اگر ہوتا تو اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی. اور وہ لوگ جو اسلام کے دعوے دار ہیں ان کی طرف سے جب یہ پروپیگنڈا ہوا ہے تو اس کی تلافی آسان ہے. اس کی تلافی یہ کہ وہ اللہ قرآن نازل کر کے بتا دے گا کہ یہ جھوٹ ہے. تو قرآن کو تو ماننا پڑے گا, منافق کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ وہ ظاہری طور پر اسلام کا دعوے دار ہے. اگر وہ کہہ دیتا میں قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتا تو وہ تو پھر اس دور میں بھی اس پہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا. تو اس لیے اللہ نے ایک تسلی دی ہے کہ اس میں زیادہ ٹینشن مت لو, یہ تمہارے ہی اندر کے کچھ لوگ ہیں. تو اپنے ہی اندر کے جب کچھ لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں تو ان کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے اور ان کو سزا دینا بھی آسان ہوتا ہے. اور ان میں کچھ مخلص بھی ہیں تو ان کے سامنے بات کو کلیئر کرنا بھی آسان ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم, اس واقعے کو اپنے لیے شر مت سمجھو, بل هو خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کس لحاظ سے بہتر ہے؟ نمبر 1, امی عائشہ پہ تہمت لگی لیکن اللہ نے آسمان سے آپ کی براءت کو نازل کیا. اس سے سیدہ عائشہ کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی. حضرت مریم علیہ السلام کے مقام کے قریب پہنچا دیا اللہ نے حضرت عائشہ. اب یہودیوں نے حضرت مریم پہ تہمت لگائی نا, اپنے لحاظ سے تو انہوں نے حضرت مریم کے ساتھ ظلم زیادتی کی, لیکن اس تہمت لگنے سے کیا ہوا, اللہ نے حضرت مریم کی برات کا اعلان کیا. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں گواہی دی کہ میری ماں وہ بدکار اور فاحشہ نہیں ہے, وہ پاک دامن ہے. پھر اللہ نے انجیل میں حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان کیا, پھر اللہ نے قرآن میں حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان کیا. تو بعض دفعہ کسی پہ جھوٹا الزام لگتا ہے
وہ الزام لگانے والے کی نیت ہوتی ہے اس کی ویلیو کو گرانا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اس پہ الزام لگاؤ گے تو اس کی صفائی میں اتنے لوگ بولیں گے کہ اس کی ویلیو گرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا اس واقعے سے۔ دوسرا فائدہ ہمیں کیا ہوا اس واقعے سے، جس کو قرآن کہہ رہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، وہ یہ کہ پروپیگنڈے کرنے والوں سے آپ ہوشیار رہیں۔ انہیں کوئی موقع ملتا ہے نا پروپیگنڈے کا، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو اپنے صفوں میں ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں۔ جیسے عبداللہ بن ابی منافق، وہ پیچھے لگا ہوا تھا، کوئی موقع ملے تو جیسی موقع ملا اس نے کیسا اچھالا بات۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اس سے ہمیں یہ خیر کا پہلو ملتا ہے کہ بھائی یہ قیامت تک پروپیگنڈا ہوتا رہے گا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ آج تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیسے لوگوں پہ تہمتیں لگتی ہیں، اور تجزیہ نگار کیسے دو دو تین تین چیزوں کو کہ تانے بانے ملا کے ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تانے بانے ہی غلط ملا رہے ہوتے ہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اور آپ کو جو شارٹ کلپس آ رہے ہیں ان میں اکثر صحافیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، تجزیہ نگاروں کا، ان کو ایک ٹاسک دی جاتی ہے، ریاست کے اگینسٹ ٹاسک دے دی جاتی ہے، بعض دفعہ اسلام کے اگینسٹ ٹاسک دے دی جاتی ہے، علماء کے اگینسٹ ٹاسک دی جاتی ہے ان کو۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، فلاں دیکھو یہ کر رہا تھا، پھر فلاں یہ کر رہا تھا، تو ایسے کئی کلپ ملا کے، کئی ویڈیوز ملا کے ایک ریزلٹ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے بھائی۔ دلیل اس کو تو نہیں کہتے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کا کوئی عمل دیکھا اور اس سے خود بخود آپ بدگمان ہو کے نتیجہ اخذ کر لیا آپ نے۔ تو میجورٹی صحافیوں کی یہی کچھ کر رہی ہے، تجزیہ نگاروں کی میجورٹی یہی کچھ کر رہی ہے۔ جب کسی حکومت کو فیور دینا ہوتا ہے ان لوگوں نے، تو اس کے چند اچھے کاموں کو لے کے اس کو کلپ بنا کے نا، اس کے انٹرویو تیار کر کے ایسا بنا دیتے ہیں جیسے یہ اس سے زیادہ نیک انسان دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور جب کسی کو گرانا ہوتا ہے تو اس کی کچھ نیگیٹو چیزوں کو لے کے، جس نیگیٹو کے پیچھے کچھ جذبہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے، لیکن اس چیزوں کو لے کے وہ ایسا ملغوبہ بنا دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو یہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا آج بھی ہو رہا ہے، تو ہمیشہ ہمیں دلیل کے پیچھے جانا چاہیے۔ اب حضرت عائشہ اگر پیچھے رہ گئی تھی سفر میں، تو عبداللہ بن ابی نے کہا نا کہ دیکھو ان کا معاذ اللہ ریلیشن ہے، تو اس میں بھائی ریلیشن کی کیا بات ہے؟ یہ پاسبل ہے کہ کوئی غلطی سے قافلے میں پیچھے رہ جائے، غلطی سے پاسبل ہے، ممکن ہے کہ کوئی قافلے میں پیچھے رہ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے سامان اٹھاتا ہوا بندہ آ رہا ہو اور وہ ان کو لے آئے مدینہ میں۔ یہ سب چیزیں امکان کی دنیا میں ممکن ہے۔ تو ان میں تانے بانے ملانا، سغرے کوڑے ملا کے خود بخود ایک عمارت قائم کر لینا، ایک نتیجہ اخذ کر لینا، یہ غلط ہے، اور آج میجورٹی یہی کچھ کر رہی ہے۔ تو ہم اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے، اس میں ہمارے لیے یہ خیر کی بات ہے کہ ہم اس طرح کے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہوں اور کسی سے جلدی ہم بدگمان نہ ہوں۔ ایک اور ہمارے لیے اس میں خیر کا پہلو کیا ہے کہ نیک لوگوں پر آزمائشیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں، بڑے بڑے پاک دامن لوگوں پر تہمتیں بھی لگتی ہیں اور آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور وہ پنپ بھی جاتی ہیں، وہ تہمتیں پھیل بھی جاتی ہیں۔ تو آج بھی یہ ممکن ہے کہ اچھا والا آدمی ہو، میڈیا اس کو گندا کر دے، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ اچھا والا نیک انسان ہو، کسی ایک تقریر کو غلط رخ لے کے اس کی ساری زندگی کی خدمات پہ پانی پھیر دیا۔ تو یہ سب آج بھی ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ان واقعے سے یہ بھی سبق حاصل کرنا چاہیے نیک لوگوں کو کہ بھئی آپ ترقی کر رہے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ آپ کے اس سے حسد بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کی مخالفت بھی کر رہے ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، ایسے موقع پہ آپ نے صبر کرنا ہے، جیسے امی عائشہ نے صبر کیا۔ حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا نا کہ کیا آپ نے واقعی یہ عمل کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا، کتنا کانفیڈنس تھا انہوں نے فرمایا اگر میں یہ کہوں گی میں نے نہیں کیا تو لوگ میری بات کو مانیں گے تھوڑی، جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ تو کہیں گے کہ بھئی جو مجرم ہوتا ہے وہ خود تھوڑی اقرار کرتا ہے، اور اگر میں کہہ دوں گی کہ میں نے کیا ہے، یعنی مجھ سے یہ کام کا ارتکاب، تو سب لوگ صحیح سمجھنا شروع کر دیں گے اس کو اور زیادہ۔ تو اس لیے اللہ ہی سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ تو کتنا یعنی آپ دیکھیں کہ صبر کا اظہار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ رسوا ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے اسباق ہیں اس میں جو اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اس تہمت میں شرکت کی ہے ان میں سے جس نے جتنا حصہ لیا اس کو گناہ کا بھی اتنا ہی حصہ ملے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اس جھوٹی خبر کی بنیاد رکھی، جیسے عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ، جو اس میں بڑے حصے کا ذمہ دار تھا اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب۔ اور پھر جس نے جتنا گناہ کمایا، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس خبر کو آگے صرف نقل کیا ہے سچ سمجھ کے، ان کو وہ بھی اس کے بعد عبداللہ بن ابی کے بعد وہ بڑے درجے کے گناہگار۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خبر کو نقل تو کیا
لیکن وہ اس خبر کو سچ نہیں سمجھتے تھے تو ان کو نقل کا بھی گناہ ملے گا. اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے نقل تو نہیں کیا، صرف سنا اور خاموش رہے، آگے سے اس کی تردید نہیں کی، تو وہ بھی گناہ گار ہے. کیونکہ قرآن آگے کہہ رہے ہیں تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی خبر، کیونکہ نہ اس کے پاس کوئی گواہ ہے، وہ صرف ایک حضرت صفوان ابن معطل کو اور امی عائشہ کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو صرف اس خبر سے کیسے یقین کر لیا جائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے. اور امی عائشہ کے حالات تمہارے سامنے تھے، زندگی تمہارے سامنے گزری ہے ان کی، تو ایسے موقع پہ کہنا، خاموش رہنا بھی نہیں چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعنی جیسے حضرت عمر نے کہا تھا نا، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان عظیم ہے. تو جنہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ خاموش رہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہے. تو اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا جس شخص نے اس میں جتنا گناہ کمایا اس کو اتنا گناہ ملے گا. تو آخری درجے کا گناہ یہ تھا کہ خبر سنی، نقل بھی نہیں کی، لیکن سن کے خاموش رہ گئے، تو اللہ نے اس کو بھی گناہ قرار دیا. لولا اذ سمعتموہ، تم نے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومنین اور مومنات نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ وہ نبی کی زوجہ ہیں، ان کی زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، اور الزام لگانے والے کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، وہ صرف قرائن دیکھ کے اتنی بڑی تہمت لگا رہا ہے، اور قرائن بھی نہیں ہے حقیقت میں، تو تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں اللہ نے سب مسلمانوں کو کہا، لیکن سارے مسلمان ایسے نہیں تھے، چند مسلمان تھے جو بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے. لیکن قرآن کی عادت ہے بعض دفعہ کچھ کام چند لوگ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن نسبت سب کی طرف کرتا ہے. یہ بات بار بار قرآن کی تفسیر میں آ چکی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے یہودی ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ چند یہودی کر رہے تھے لیکن نسبت تمام یہودیوں کی طرف کر دی. یا عیسائی ایسا کرتے ہیں، یا مسلمان ایسا کرتے ہیں، یا منافق ایسا کرتے ہیں، حالانکہ سب منافق نہیں کر رہے تھے، چند منافق کر رہے تھے. تو یہ قرآن کی عادت ہے، یہ ایک تنبیہ کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تو چند مومن اور مرد ایسے تھے اور چند مومن عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اچھا گمان نہیں کیا، ان کو قرآن تنبیہ کر رہا ہے. وقالوا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ھذا افک مبین، یہ تو کھلا جھوٹ ہے، سچ ہو ہی نہیں سکتا یہ. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ قانون تو پہلے نازل ہو چکا ہے 4 گواہوں کا، ایسے ہی خبر اڑا دی انہوں نے، اور خود بھی گواہ نہیں ہے نا، ایک گواہ بھی نہیں ہے، 4 تو دور کی بات، ہونے تو 4 چاہیے تھے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب یہ لوگ گواہ لے کے ہی نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ اللہ کی نظر میں جھوٹے ہیں. تو جھوٹ اصل میں یہ بول رہے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، تو جس کام میں تم مشغول تھے یعنی اس خبر کو نقل کرنے میں، تو اس میں تمہیں، اس کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا. لیکن اللہ نے تم پر فضل کیا. وہ فضل کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے جو تہمت میں شریک تھے ان کو حد قذف جاری ہوئی، 80 کوڑے لگائے گئے، حضرت حسان کو بھی، حضرت مصطح کو بھی، حضرت حمنہ کو بھی، اور عبداللہ بن ابی کو بھی. اور پھر عبداللہ بن ابی نے تو چونکہ توبہ نہیں کی تھی، وہ تو قیامت کے دن عذاب میں ہوگا، باقی صحابہ نے دل سے توبہ کی. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہیں عذاب عظیم پہنچتا، یعنی آخرت میں سخت عذاب پہنچتا، تمہیں دنیا میں بھی عذاب پہنچتا. لیکن یہ حد کیا ہے؟ حد جاری ہونے سے تمہارا وہ عذاب ٹل گیا، کیونکہ حد جاری صرف حد نہیں ہوئی ہے بلکہ ان اصحاب نے توبہ بھی کی ہے، گناہ بھی اللہ نے ان کا معاف کیا. اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس خبر کو نقل در نقل کر رہے تھے اپنی زبانوں کے ذریعے، وتقولون بافواہکم، یعنی اللہ کہتے ہیں ہمیں وہ وقت یاد ہے، اور تم اپنے منہوں سے وہ بات کر رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، بغیر دلیل کے ایک بات تم پھیلا رہے تھے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، تم ایک عام نیوز کی طرح اس کو ایک خبر سمجھ رہے تھے کہ جیسے خبریں پھیلتی ہیں تو آگے نقل کر دیتے ہیں لوگ، قطع نظر اس سے کہ صحیح ہے غلط ہے، تو تم اس کو ہلکا سمجھ کے پھیلا رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، جبکہ وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیز تھی. یعنی اس کو نقل کرنا ہلکا کام نہیں تھا، یہ معمولی خبر نہیں تھی. ایک تو ہوتے ہیں نا چھوٹی موٹی خبریں، بھائی کوئی ہمیں خبر دے پٹرول 5 روپے مہنگا ہو گیا ہے، آپ نے خبر نقل کر دی، بعد میں اس کی تردید کر دی، یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے، یہ تو پاکستان میں تو کامن ہے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. لیکن بڑی خبر اس لحاظ سے ایک زنا کی بات ہے، بدکاری کی تہمت تو کسی عام عورت پہ بھی لگے گی تو وہ چھوٹی خبر نہیں ہے، اس کو نقل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. نمبر 2، پاک دامن، ایسی پاک دامن خاتون پہ لگ رہی ہے وہ کہ جس کی پاک دامنی تم جانتے ہو. اور تیسری، وہ پاک دامن عورت بھی عام پاک دامن عورت کی طرح نہیں ہے، پیغمبر کی زوجہ ہے. اور چوتھی بات، پیغمبر بھی تمام پیغمبروں کے سردار، ان کی زوجہ اور ابو بکر کی بیٹی.
تو کتنی بڑی خبر ہے. اللہ کہتے ہیں تم اس کو ہلکا سمجھ کے پھیلا رہے ہو, اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو آپ سوچئے اس میں حضرت عائشہ کی کیسی فضیلت بیان ہو رہی ہے ان آیتوں میں, کہ اللہ کہہ رہے ہیں امی عائشہ کی جو خبریں ہیں میری نظر میں ہلکی نہیں ہیں, کیونکہ عائشہ کا مقام اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے. تو عائشہ کی کے بارے میں جب کوئی خبر پھیلائی جائے گی, وہ خبر بھی اللہ کی نظر میں بہت وزنی خبر ہوگی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ, اللہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے اس خبر کو سنا, قُلْتُمْ, تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا, مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا, بھائی ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہماری یہ شان ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں پھیلائیں کسی کے بارے میں. سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ تو عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا معاذ اللہ عیبدار ہو کہ اپنے نبی کے نکاح میں ایک فاحشہ عورت کو دے دے, معاذ اللہ, نقل کفر. تو اللہ, یہ تو اللہ پہ عیب لگے گا نا کہ سید الانبیاء کی زوجہ ہی معاذ اللہ عیبدار ہوں, اور یہ والا بدکاری کا الزام ان پہ لگے اور وہ معاذ اللہ بدکاری کے مرتکب ہوئی ہوں, تو یہ تو اللہ کے لیے عیب کی بات ہے. تو اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تجھ میں یہ عیب نہیں ہو سکتا کہ اپنے محبوب کی زوجہ. تو بتا, بہت دفعہ بتا چکا ہوں, کیوں مجھے چھیڑتے ہو عاملوں کے بارے میں؟ عامل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, کسی کے پاس مت جاؤ, ان کے پاس مسائل حل نہیں ہوتے, مسائل الجھتے ہیں. اور خواتین تو بہت بے وقوف بنتی ہیں عاملوں کے پاس, زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, برباد ہو گئی ہیں زندگیاں. ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. وقتی فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پر, اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, اور وقتی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان بھی انہی کو ہوتا ہے, پھر فائدہ بھی انہی کو. آپ دماغ سے نکال دو تو نہ آپ کو نقصان ہوگا, یہ ذہن سے نکال دیں کہ عاملوں کے پاس کچھ ملے گا آپ کو. اور عامل چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے خلیفہ ہو, چاہے تبلیغ والا ہو, کچھ بھی ہو, کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. مسمر اعظم کے ماہر ہوتے ہیں, کچھ شعبدے بازیاں دکھا دیتے ہیں, اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے, میں ریونڈ میں مقیم ہوں, عامل ہوں. میں نے کہا اب نکل لے یہاں سے پتلی گلی سے, ریونڈ میں مقیم ہے یا عامل ہے؟ اب جب عامل بول دیا تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں. ابھی آپ کو پتا ہے نا, لاہور میں ایک عامل مجھ سے ملنے کے لیے آیا, ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تعارف. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عملیات کرتا ہوں, جن چڑیل بھوت. مجھے غصہ اس پر آیا کہ ساری دنیا کو جیسے میرے بارے میں پتا ہے کہ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, اسی طرح ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں. تو اپنا کوئی اور تعارف کروا دیتے آپ, نہ بتاتے کہ میں عامل ہوں. اپنی بےزتی کرانے کا بعض لوگوں کو خود سے شوق ہوتا ہے. یہ ایسے جیسے ایس ایچ او کے ساتھ پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں, ایس ایچ او پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں چور ہوں. ایس ایچ او بولے گا مجھے کیوں بتا رہے ہیں چور ہوں, یار کچھ اور بول دیتا تو اب میں تجھے گرفتار نہ کروں تو یہ تو میری بے عزتی ہے. تو جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ مفتی صاحب میری عزت کریں, تو یہ نہ بولا کرے کہ میں جن اتارتا ہوں, عملیات کا کام کرتا ہوں, تو پھر وہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار ہوگا. تو جب اس نے بولا کہ میں عامل ہوں, میں نے کہا یہ تو سارا ڈرامے بازی ہے. مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اتنی عزت سے تعارف کروا رہے ہیں عامل ہوں. تو میں نے کہا تو ڈرامے بازی ہے. کہہ رہے ڈرامے بازی حضرت, واقعی میں جہاں جاتا ہوں وہاں جنات ہوتے ہیں. میں نے کہا جات ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں, تم نہیں جاؤ گے تو نہیں آئیں گے وہاں جنات. انگریزوں پہ آتے ہیں جنات, نہیں آتے. پتہ ہے ان انگریزوں پہ آتے ہیں جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے. پادریوں میں بھی ایسے ڈرامے باز بہت ہیں عیسائیوں میں نا, کہ جن اتارتے ہیں, روحانی عملیات کرتے ہیں. تو جو ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ جن چڑیل بھوت بھی آتے ہیں. اور جو گورا لیب میں ہے, کوئی سائنسدان ہے, کوئی پڑھائی میں لگا ہوا ہے, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, بزنس میں لگے, ان پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ سارا شروع سے ہی حساب کتاب ہی یہ عاملوں نے سارا خراب کیا. بالکل لفٹ نہ کرائیں. کوئی بیماری آ رہی ہے فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, فوراً نفسیاتی ڈاکٹر. کیونکہ دماغی بیماریاں نا نفسیاتی ڈاکٹر پہلے مرحلے میں کنٹرول میں آ جاتی ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت پہ ڈال کے نا اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے, پھر ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو. بالفرض اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا, نہیں تو بیگم کو بتاؤ جن آیا ہوا ہے, بھاگ جائے گا. جن کی بیگم کو بتاؤ, آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا, جن اپنی بیگم سے ڈرے گا. میری ماں والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے, ان کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. جب بھی میں ان سے نمازیں ادا کرنے کا کہتا ہوں, وہ بولتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یار نماز کسی قیمت پہ قضا کرنا جائز نہیں ہے, کتنی بھی طبیعت خراب ہو جائے. اللہ نے طریقہ آسان رکھ دیا. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو, صرف گردن کے اشارے سے. تو نماز قضا کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں. یہ جب واجب ہوئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی, چھٹی ہے ہی نہیں اس میں. سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے, یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے, وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں. اور یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا, وہ نماز کا ہے.
یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو. صرف یہی بدعت ہے یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں. باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں. تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے افغانی بھی نہیں چھوڑتے, افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز. تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے, نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں اور کیا ہے, کیونکہ فدیہ نہیں ہے, جب جان کر نماز چھوڑ رہی ہیں تو قضا کرنی پڑے گی. ہاؤ ٹو گو ان جنہ کائنڈلی ایکسپلین ان ڈیٹیل. بھائی ڈیٹیل میں ایکسپلین تو پورا 1.5 گھنٹے کا بیان یہ پورا اسی پہ تو چل رہا تھا, پورے 2 گھنٹے کے میرے بیان اسی پہ تو ہو رہے ہوتے ہیں. نظریہ بھی ٹھیک کر لو, عمل بھی ٹھیک کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 2 چیزیں چاہیے. قرآن نے کہا ہے ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن. 4 شرطیں بیان کی ہیں جو اصل میں 2 ہی ہیں, لیکن جب ڈیٹیل میں آپ نے پوچھا نا تو 4 شرطیں. نمبر 1 من اراد الآخرہ, ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنا. ہر عمل میں نیت کیا ہو, اللہ کو راضی. وسعى, اور پھر عمل بھی ہو, کوشش بھی ہو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ زکوٰۃ دے رہا ہے, نہ روزہ رکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, تو وسعى, کوشش بھی کرے. نمبر 3 وسعى لها سعيها, کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے, اخپل طریقے سے اپنی کوشش کرے گا, یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرے, جس چیز کو اللہ نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرے. اپنی طرف سے آپ الٹے لٹک جاؤ. جیسے میں نے بیان میں کہا نا کہ ہندو اعتراض کر رہا ہے کہ یہ مولوی لوگ تو دیکھو شادیاں بھی کر رہے ہیں, گاڑی گھوم بھی رہے ہیں, تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم شادیاں بھی چھوڑ دیں گاڑی میں کے بجائے ہم گدھے پہ آ جائیں. تو یہ کوشش تو ہوگی, لیکن یہ آپ کی بنائی بھی کوشش ہے, اس سے اللہ خوش نہیں ہو. میرا دل چاہ رہا ہے جلیبی کھانے کا, میں جلیبی چھوڑ دوں اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ کہے گا میں نے کب کہا میں جلیبی چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. ہاں صحت کے لیے چھوڑ دیں ایک الگ بات ہے. یا میرا خربوزہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, میں کہوں میں اللہ کے لیے خربوزہ چھوڑ دوں گا تو اللہ خوش ہوگا. اللہ کہے میں نے خربوزے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں تو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی تو. میں کہوں میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں انار نہیں کھاؤں گا, اللہ خوش ہوگا خوش اللہ. اللہ کہے گا میں نے کب کہا کہ بھائی میں انار چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. میرا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں چھوڑ دوں پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے, تو یہ اپنی بلائی بھی کوشش ہوگی, اس سے اللہ خوش. تبھی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو, اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک, وہ پابندی ہٹ گئی ہے. اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیرا اپنا ہیڈ ایک ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا. نہ نہ نہ, اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا, اجتناب کرنے سے خوش نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں تو اس لیے بھگتا ہوا ہوں کہ جب بار بار شادی کا ٹاپک آ رہا ہے, خواتین بھی بیان سننے آئی ہیں, اللہ معاف فرمائے, کیا کریں تو استغفار کر لیں گے. میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ ہے کیا مل رہے تھے, عیاشی کے. دوسری شادی کر رہے ہیں, عیاشی عیاشی عیاشی, اتنے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں, ایکچولی طلاق یافتہ اتنی. میں سمجھا کے تھک گیا, کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. پرسوں ایک خاتون ملی ہیں مجھ سے, پرسوں, اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی, بہت زیادہ, جیسے پتہ نہیں کوئی کیا, یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں. اسکارف میں تھی وہ, اور بھاگتی ہوئی آئی, مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی ہے, اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ. میں کھڑا ہو گیا وہاں, بیچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے, اس نے کیمرے سے تصویر لی, اپنے شوہر کو بھیج دی. میں چلا گیا آگے, بڑی خوش تھی نا, میں آپ کے بیان سنتی ہوں, میں بہت خوش ہوں, آپ نظر آ گئے, ایسے تصویر کھینچی تو جو ہے نا وہ, پھر میں اپنا کام نمٹا کے آ رہا ہوں, پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں, اور اے مفتی صاحب میں کیا بتاؤں. میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں طلاق یافتہ ہوں, میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں, آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے, اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا, اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے, اس میاں نے بھی جواب رپلائی کیا ہے, واٹس ایپ پہ بھیجا ہے, مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے 2 شادیاں کی ہیں. تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا, اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, ٹھکانہ مل گیا بیچاری کو یار, اچھا میاں مل گیا. اچھا میں یہ بتا دوں, اچھا زیادہ تر 4 شادیوں والے فراڈی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر 4 شادیاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا, جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں, ان میں سے اکثر کی 4 بیویاں ہیں. تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے 4 شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے, چند اچھے ہیں, سارے فراڈی نہیں ہیں. زیادہ تر یہ 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکیوں کو پٹا کے نا جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں بٹھائے گی. دیکھو شادی تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے, پٹائے بغیر کرو تمیز سے, جیسے ہوتا ہے. یہ پٹاتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات, سفلیات, تلسمیات اور ایسے الفاظ ہیں, ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا.
तिलस्मियात का वो मेरे पास वो है, और सिफलियात और अमलियात और फलीते और पलीते और हमजाद और मुवक्किल, जिसकी ना सर ना पैर, ऐसे टर्म्स इन्होंने याद की हुई हैं। सकर, हिसार, ये कुछ टर्म्स आप लोग भी याद कर लो और कुछ डिक्शनरी से दो चार और देख लो, लोग समझेंगे बस हजरत बहुत ही कोई ऊपर की चीजें हमारी समझ से बाला था। ऐसी बात करोगे ना जो लोगों की मेंटल लेवल के नीचे होगी तो लोग कहेंगे तो लॉजिक की बात कर रहा है, ये तो या तो कोई डॉक्टर है या कोई साइंटिस्ट है या कोई आम आदमी हमारी तरह का इंसान है, तो डॉक्टर तो बहुत हैं। बात हमेशा वो करो जो खोपड़ी से ऊपर की हो। उस पे लोग कहते हैं यार उलूम उलूम, ये क्या है भाई? उलूम है भाई। एक लफ्ज भी हजरत की हमारी समझ में नहीं आता हजरत की बातों का, तो इससे मतलब ये उलूम है। उलूम के चक्कर में 4 लड़कियों को फंसा देते हैं। वो लड़कियां अकीदत में कि यार हजरत पहुंचे हुए। मैं जानता हूं इतनी अच्छी खानदान की लड़कियां ऐसे कलोटे भंगी चमारों जैसे आमिलों की बीवी बनी है। एक खातून को तो एक आमिल ने जब जिंदगी बर्बाद की ना, मेरे पास केस आया, तो मैंने कहा आप तो इतने ऊंचे खानदान की, इतना एजुकेटेड फैमिली, इस किससे फ्रॉडी के चक्कर में किधर लग गई आप? उसने बताया मेरी जब रुखसती हो रही थी मेरे भाई फूट फूट के रो रहे थे, किधर जा रही है तू, ये हमारे स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है। कह रही है लेकिन उसने ऐसा मेरे ऊपर मिसमरिज्म किया था ना, ऐसा दिमाग को कैप्चर किया उसने। ये कैप्चर करते हैं दिमाग को, ये अमल होता है जिससे दिमाग काबू में आ जाता है। तो ऐसा मिसमरिज्म किया था कि मैं पागल हो गई थी बस, और खुदकुशी की धमकियां। भाई आजिज आ गया। अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली थी गुलशन इकबाल की, पढ़े लिखे लोग थे। कह रही मैं पागल, मेरे भाई भी पागल हो गए, मजबूरन उन्होंने दे दी कि यार क्या करें, रुकी। और उसकी पहले से कम वक्त की 2 और थी। तो ऐसे ये लोग जो करते हैं ना 4-4 शादियां, तो मुझे आके बता भी रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब मुझे अब खून के आंसू रोने का दिल करता है कि कम वक्त जिसको तो एक भी नहीं करनी चाहिए थी, ये काम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, अच्छे खानदानों के लोग, शरीफ शुरफा लोग करें तो फिर इसकी बरकतें नजर आएंगी। ये इन लोगों के लिए ना छोड़ो, आमिलों के लिए। ये लड़कियों को पटाते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे आमिल लड़कियों को पटाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से नहीं भी पटाते होंगे, लेकिन उनमें दूसरी खराबियां होती हैं, मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनमें मेजॉरिटी ये काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें तकवा लिल्लाहियत तो खत्म, बस ये ड्रामेबाजी चल रही है। तो आमिल झूठ बोले बगैर बन नहीं सकता, ये जहन में रखना। इनको इतना झूठ बोलना पड़ता है कि ये मजबूरी है इन बेचारों की। तो इसलिए ये झूठ बोल के फिर लड़कियां भी फंसाते हैं, फिर तो उनकी जिंदगियां तबाह होती हैं। कुछ खुश रह लेती हैं क्योंकि पैसा फिर इधर उधर का बहुत आ रहा होता है इनके पास। तो कभी भी इनसे मुतासिर ना हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो बंदा सही बंदा था, जो खातून मुझसे मिली ना, और उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कि आपके बयान सुन के मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। वो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था। जो सही अच्छे लोग हैं, जो बाकायदा घर रखने के लिए, बीवी को इज्जत मोहब्बत देने के लिए, घर बसाने के लिए शादी करने वाले लोग हैं, वो इतने शरीफ हैं, वो कहते हैं ये काम ही ठीक नहीं, वो करते ही ठीक है ना। वो कहते हैं हम बीवी के आंसू नहीं देख सकते तो हम कैसे करें, तो जब वो नहीं करेंगे तो फिर ये महंजू ये करते हैं। फिर 4 शादियां बदनाम भी होती हैं, 2 शादियां बदनाम होती हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा कि आप ना करो, क्यों नीयतें ठीक नहीं है उनकी, तो वो तलाकें दे देते हैं। बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इसके, क्योंकि बयान जब जाना शुरू हुआ ना तो बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। अब गलत फायदा उठा रहे हैं, इस चक्कर में मैं बोलना छोड़ दूं ये नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत सोसाइटी को बहरहाल है। तो वो खातून तलाक याफ्ता मिली, इतना खुश थी, कह रही मुझे आपके बयान की वजह से मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे पहले बहुत से वाकयात हो चुके हैं। बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के उतरी थी मेरा शुक्रिया अदा करने, बीच रोड पे जाते हुए ड्राइविंग कर रही थी, कहीं नजर पड़ी, एकदम गाड़ी रोकी, उतर के शुक्रिया अदा किया। वो अपने शौहर की पता नहीं तीसरी वाइफ थी। ऐसी मेरे भाई हजारों लाखों हैं जिनको मियाँ टाइप की कोई चीज नहीं मिल रही। आप कह सकते हो मिल रही होती, उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही होती। अब औरत को तलाक हुई है या बेवा हुई है तो उसका एक स्टैंडर्ड भी तो है ना। लोग कहते हैं जी रिश्ते बहुत हैं, कर क्यों नहीं लेती? भाई स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है। एक डॉक्टर लड़की 8वीं पास से नहीं कर सकती शादी, ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटियों बहनों को सामने रख के सोचो ना। नहीं आई मेरा ख्याल। लोग कहते हैं जी गरीबों से कर ले, आप कर लो अपनी बेटी बहन की शादी गरीब से। इंसान चाहता है मैंने जिस स्टैंडर्ड में अपनी बेटियों को रखा है ससुराल में, उतना बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन कुछ तो हो ना। आप उसको एयर कंडीशन रूम में सुला रहे हो, आप उसको पिज्जे बर्गर खिला रहे हो। शादी आप ऐसी लड़की से करोगे जो उसको मसूर की दाल भी नहीं खिला, ऐसे लड़के से करोगे जो मसूर की दाल भी नहीं खिला सकता। तो ये कुर्बानी आप कैसे अपनी बच्चियों से दिलवा सकते हो? तो कुछ बातें ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती, वो कहने की हद तक होती हैं। लेकिन लड़की को उसका कुफू चाहिए, हम पल्ला चाहिए, जोड़ का रिश्ता चाहिए। हमारे एक जानने वाले बहुत मालदार थे, जब उनकी डेथ हुई है ना तो उनकी वाइफ के लिए
دوسری شادی کے لیے پیغام آیا. اب جس نے پیغام بھیجا میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یہ جو خاتون تھی نا ان کے شوہر آج کی حساب سے, وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی 1,00,000 روپے پاکٹ منی, آج کے حساب سے وہ 1,00,000 کم از کم 10 لاکھ روپے ہوں گے, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی 10 لاکھ روپے تھی, تو افورڈ کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی 10 لاکھ تو میں نے خواب میں بھی. وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا, تو کہنے لگے مفتی صاحب تو آپ کہتے ہو دوسری شادی, میں تو کر رہا ہوں. اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے. میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی, پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا, وہ 10 لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا, یعنی آج کے حساب سے اس وقت تو 1,00,000 روپے دے رہے تھے, تو کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا, وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام, اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹو, اسی برادری کے جو تاجر ہیں, اس کے کزن ہو گئے, اس کا سگا بھائی ہو گیا, یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے, وہ فوراً نکاح کا پیغام بھیجیں. پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی؟ تو بیوہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے, وہ کئی سال ہو گئے اس کے. تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی, منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا. تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے. اور ایک واقعہ سناؤں, وہ آپ کو بہت مزہ آئے گا, یہ نام سے جانے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں, رابی پیرزادہ نام ہے نا, رابعہ پیرزادہ, وہ جو ایکٹر تھیں پہلے, پھر توبہ کر لی انہوں نے, دیندار بن گئے. لاہور میں میری ملاقات ہوئی, میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے. اچھا, بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا, لیکن بات ہی ایسی ہو گئی, بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. وہ بات اس نے ایسی کی نا, اب دیکھو, باریک, نہ ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا, ہماری اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا, میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں. وہ ملنا چاہ رہا ہے, میں ایک دفعہ مل لیا, پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے, کیوں بار بار مل رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے میرا نکاح کا پیغام آپ کے وہاں شادی کا. میں نے کہا بھائی اس کو بولو, مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے, ہو سکتا ہے میرڈ ہو, مجھے تو اس کی تحقیق. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ کا پیغام, میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں میچ نہیں. میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں, ریپیئرنگ بھی ہوگی نا, بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ, تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں, انسان ایک دفعہ کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے ہو یار, کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا. اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا, قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا, تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا, طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. وجہ کیا کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں, یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ, ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا, اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہے. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا, تو میں لوگوں کو بتاتا تھا, لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے, بس یہی کہ عیاشی عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات, میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا, کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے, میں نے کہا بھائی عیاشی کر رہے ہیں. کیا مطلب, آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا, بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کر. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے, تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے. پھر کیا ہو جاتے تھے, پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ, آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے, تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھرکی ہے, عیاشی ہے, کہ بھائی ہے یار, ہم تو ہے, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا,
اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا، وہ برگر نہیں بنایا، وہ پیزا نہیں بنایا، وہ لڈو نہیں بنایا، وہ جلیبی نہیں ہے، وہ گاڑیاں نہیں ہیں، وہ بنگلے نہیں ہیں۔ اللہ نے مرد کے لیے، یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ، حضرت بے ادبی معاف۔ تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے، وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے۔ ہاں، اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو، اس کی ذمہ داری لو، اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، اس کے بچوں کی کفالت کرو، اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ، اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ، فادر ان لا، مدر ان لا، برادر ان لا اور سسٹر ان لا، یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں۔ کیا خیال ہے؟ گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے، وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں۔ سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے، سسرز ہیں، ساسز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا، بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم عیاشی کر رہے ہیں، جاؤ ایسی کی تیسی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ حب الشہوات من النساء، سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو۔ تو وہ ناجائز بھی ہے، وہ جائز بھی ہے۔ ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، انہوں نے نکاح کیا۔ ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا، اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے بتایا نا بیان میں، بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی، اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد، میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں، مجھے نہیں یا عیاشی، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اللہ اللہ کروں گا نہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا، ذالک بینی و بینک، ہاتھ بڑھائیں، میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے؟ مجھے بیوی چاہیے، 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی ہوں۔ فوراً قبول کر لیا۔ اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کی ہیں۔ بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں؟ 4 شادیاں کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی؟ ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا، جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا۔ حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اسی میں پینا بھی ہے، اسی میں کھانا بھی ہے، کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا۔ 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائیں۔ کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے۔ یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں، سارا اسی وقت صدقہ کر دیا۔ بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے، یہ حالت ہو جاتی بھوک سے۔ بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم؟ 9۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے، اس کا کوئی علاج۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے، زیادہ نکاحوں میں، زیادہ اولاد میں، یہ برکت ہے، خوشیاں ہیں اس میں۔ تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں، ایک نکاح اور ایک خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ خوشبو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی، جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں، کیونکہ یہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا، نفیس خوشبو کا استعمال، جو صفائی ستھرائی، ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں، 20 دفعہ، صبح اٹھنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، ہر نماز کے وقت۔ صفائی مزاج میں بہت، کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے، بدبو سے بے انتہا نفرت۔ تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا، بہت زیادہ صفائی۔ آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا، اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا، گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا۔ عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی، اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو، تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے، تو اتنی زیادہ صفائی، اور پھر اسی میں خوشبو۔
تو اور گھر کی حالت کیا ہے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے، نہ برتن ہے، بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی. لیکن نکاح میں آپ نے نکاح میں کمی نہیں کی. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا، غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھئی میں تو اسی غربت میں رہوں گا، آپ رہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو. تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں طلاق نہیں چاہیے. تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگا دی مزید نکاح کرنے پر، کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں انہوں نے اتنی قربانی دی، اسی غربت میں قربانی دی ہے، اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے. تو اللہ نے پابندی لگائی لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت، اب ان پہ سوگن نہیں آ سکتی. جب انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے. آگے اللہ نے کیا پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھائی مگر نبی نے نکاح کیا نہیں. اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی. جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے، اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے، بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ ما ارا ربک، میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی، تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے، در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے تو اجازت دو ان کو. لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ اس میں قناعت کوئی اچھا کام آپ نہ کریں. آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے، پہلی بیوی کی طرف سے ریئیکشن ہوگا، پٹوں گا، بدنامی ہوگی، آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے. اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے. اس کی وجہ یہ کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے، زنا سے بچ جاتی ہے، ساری زندگی کا نان نفقہ. کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے. گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا، وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں خود کھاتے ہیں. اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی بھلے کر لی، اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اب آپ کی. اس کو الگ گھر بھی دینا ہے، اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس کے بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ، اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ، اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ، اور پھر اس کے ساس سسر، جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے، صلہ رحمی ہے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے، حقیقت میں عیاشی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار، آپ لوگ بہت ٹھیٹ لوگ، نہیں سمجھو. ایسے ہی چل. ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل تو ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا، مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جائے. علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کی لسٹ بتا جو ضرور. آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں بھائی. اچھے کام میں کہ نماز پڑھو، فرض نماز پابندی سے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زندگی میں ایک بار حج ہے، یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے، فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے، لازم کر لے. اپنے منت نہ مانے، ویسے ہی نیت کر کے لازم کر. اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی؟ داڑھی مت کٹاؤ یار، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا، ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے؟ حقوق العباد، اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو، زنا مت کرو. اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی؟ نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو، ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، ان سے نکاح کرو، تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قوم نے کیا کہا؟ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کر کے نا ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی؟ چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں نا، بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے تو بچے کی فیلنگ ہے، اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ، بیمار ہے، اس کا علاج کراؤ. گورے تو کہتے ہیں نا LGBTQ، اتنی لمبی پوری ABCD اسی پہ ختم ہو جائے گی. فیلنگ ہی نہیں ہے ہی فیلنگ شی والی ہے شی فیلنگ کون سی والی ہے؟ ہی والی ہیں. پیدا کیا ہوا تھا؟ فیلنگ کیا رکھ کے پیدا انسان ہوا، فیلنگ کتوں والی ہیں. تو مان لو گے ہم کتا مان لیں گے ہم اس کو؟ ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے؟ اس کا علاج کرا بھائی. گورا کہتے ہیں علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو.
اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدھے والی ہیں تو گدھا سمجھ لیں گے ہم اس کو. کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں سمجھیں گے بھائی, خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار, تو فیلنگ ہی خراب ہو گئی ہیں اس کی. تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا. دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے, پتہ ہے آپ کو, یہ بہت اہم بات ہے. آئنسٹائن سے میں نے بہت, ایک نیوٹن سے بہت کچھ سیکھا, کہ آئنسٹائن سے بہت کچھ سیکھا. سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن, اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے, اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اس کائنات میں نا کسی بھی چیز کو کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے, اس کے جوڑے سے. یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں, میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا یونیورسٹی کا. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے, تو گرم کس کے مقابلے میں؟ ٹھنڈے کے مقابلے میں. یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں؟ گرم. ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن 10 کلو ہے, تو یہ 10 کے جی ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ 1 کے جی اتنا ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے 10 کے جی. ورنہ کے جی کیا ہے, خود کیا ہے وہ میٹر. ہم کہتے ہیں ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں لندن میں امریکہ میں کہاں, وہ فرض کی ہوئی ہے کہ یہ 1 میٹر ہوگی. تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے, ایک چیز تیز چل رہی ہے, ایک آہستہ چل رہی ہے, تو بھائی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کی نسبت آہستہ چل رہی ہے. حرکت خود کیا, دیکھو ہم یہاں ساکن ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے, لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, زمین تو گھوم رہی ہے, تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں؟ ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے, لیکن ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے مقابلے میں نا, میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکا ہوا, آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ ٹکے ہوئے. لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی ٹکا ہوا نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں 6-7 کلومیٹر ہم, اب جو بات میں نے شروع کی تھی نا, تو اس کے بعد میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہوں. حقیقت ہے, کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے جو جوڑے پیدا کیے نا مرد اور عورت کے, مرد ہے عورت کے اگینسٹ, عورت ہے مرد کے اگینسٹ. اگر مرد نہ ہوتا نا تو عورت نہیں ہوتی, عورت نہ ہوتی تو مرد نہیں ہوتا. اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے, جب اس کی بیوی آتی ہے, کمپیئر کرتا ہے نا پھر وہ. اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کی بیوی. جوڑا بنے گا تو مرد بنے گا نا, عورت بنے گی. تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا. اگر آپ جوان ہو گئے اور آپ نکاح نہیں کر رہے, میں حلفیہ بولتا ہوں اس بات کا پورا امکان ہے آپ کی فیلنگ چینج ہو جائیں, پورا امکان ہے. کیونکہ آپ کمپیئر اپنے آپ کو, آپ کی کوئی دلہن ہی نہیں ہوتی, آپ کو جو اپنے جیسے مل رہے ہیں اور آپ غلط راہ پہ چل پڑے, تو آدمی ہوتے ہوئے بھی آپ کو عورت ہونے کا احساس ہو سکتا ہے. کوئی ہومو سیکسولیٹی کا عادی آدمی ہو, اس سے پالا پڑ گیا ہے, تو وہ تو سارا معاملہ ہی فطرت ہی برباد ہو جائے گی. تو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا, وہ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو گئی ان کو, کیونکہ بیوی شادی کی نہیں انہوں نے, شادیاں دیر سے کرتے تھے. تو جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے, کہ عورت میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا, اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے. تو جب عورت میں عورت پنا ختم, مرد میں مرد پنا ختم, تو فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو اس لیے میں کہتا ہوں بر وقت شادی کر لو, بالغ ہوتے ہی. اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی؟ بولو نا, بڑھ جائیں گی. ختم ہو جائے, کہاں سے آواز؟ آپ کو اپنے ہی سے مراد ہی ہونے کا احساس کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا. اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جائے گا. اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو ہی ہونے کا احساس کیا ہو جائے گا؟ ڈبل. تیسری کر لی تو ہی ہونے کا احساس 3 گنا بڑھ جائے گا. اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی آپ کو لگے گا میں ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں, باقی سارے کیا ہیں؟ عجیب سے ہیں. اور واقعی مردانگی کا احساس بڑھتا ہے انسان, واقعی بڑھتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 4 شادیوں کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے, ہمارے تو جو ہے نا, نہیں ہوتے بھائی. آپ کو مردانگی کا احساس کم ہونے کے بجائے, جن قوموں میں 4 شادیوں کا رواج ہے, 2 3 بیویوں کا رواج ہے, وہ 90 سال تک جوان رہتے ہیں وہ لوگ. آپ جا کے دیکھ لو, عربوں میں دیکھ لو, سندھ میں ایسے لوگ ہیں, بڈیروں میں عادت ان کو, یعنی ان کا رواج ہے, تو وہ بھی 70 سال 80 سال. تو یہ فیلنگ جو گوروں کا تو نیچر سے بغاوت کر کے نا, ان کی تو فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب وہ کوئی ہی ہے تو کارڈ میں شی لکھوا رہا ہے, جا کے شی ہے تو کارڈ میں کیا لکھوا رہی ہے؟ ہی لکھوا رہی ہے. جو سچی بچی کے بیچ کے تھے وہ کنفیوز ہیں, کچھ سچی بچی کے بھی بیچ کے ہوتے ہیں, وہ بےچارے پریشان ہیں کہ ہمارے حقوق کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی.
تو اسلام کا شکر ادا کرو, فطرت پہ رکھا ہے اسلام نے, انسان کا بچہ بن گیا. اچھا بھائی بیان سنتا ہوں, مجھے آپ کے بیان سے بہت سی معلومات مل, میں نے آپ سے محبت اور عقیدت, آج پہلی بار آپ کے میں مسافہ, ادھر آ کے مسافہ کر لو بھائی, کہاں ہو جلدی, شاباش شاباش, خیال ہے سب سیٹ چل رہا ہے, کتنی سیلفی لے لو بھائی جلدی. ماشاءاللہ دیکھو اس صحت میں بھی جذبے رکھے ہوئے لوگوں نے. فیلنگ ہے, فیلنگ. اگر فیلنگ نہیں ہوتی نا, جتنی اچھی صحت ہو, سمجھتا اپنے آپ کو شی ہے, اور اگر فیلنگ ہو نا, ہاں بھائی میں نے جب دوسری کی نا, میں بمشکل 50-55 کلو کا تھا, میں اتنا باریک, اتنا دبلا پتلا تھا میں نے دوسری کی. اچھا پھڈے بہت ہوئے تھے, دبا کے جھگڑے ہوئے سسرال کی طرف سے اور لوگوں کی رشتہ داروں کی طرف سے, بہت خطرناک جھگڑے ہوئے تھے جو میں نے جھیلے ہیں, اللہ نے توفیق دی. اب ہمارے مدرسے جامعۃ الرشید تک وہ جھگڑے پہنچ چکے تھے, ہمارے استاذ پریشان ہو گئے, یار کیا پتہ نہیں, اس وقت تو کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا نا, اب تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے عادی ہو گئے. تو ہمارے استاذ نے اجلاس بلایا, مجھے بھی بٹھایا, میں بالکل باریک, ایسا بہت پتلا تھا میں اس وقت. تو اب بیٹھے ہوئے ہیں, استاذ بھی میرے ٹینشن میں تھے, یار ظاہر ہے جب جس ادارے میں آدمی کام کرتا ہے تو وہاں تک بھی پہنچتے ہیں نا, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں, رشتہ دار تو پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا کیا ہے, آپ کے مدرسے کا استاذ ہے, آپ سنبھال نہیں سکتے اپنے استاذوں کو. میں وہاں بیٹھا ہوں, انہوں نے بولا کہ آپ کا وزن کتنا ہے. اچھا بات چل رہی تھی سب کے, کوئی 70 کلو کا, کوئی 75. میرے جب نمبر آیا, آپ کا ویٹ کتنا ہے, میں نے کہا 50 کلو. میرے کام کم بخت کا لفظ تو نہیں کہوں, میں بول رہا ہوں ان کے دل کی آواز یہی تھی, کام کم بخت تم نے کتنے کلو کا کر لیا ہے. 50 تھا, 55 کچھ اس کے قریب ہی تھا, کام تم نے 90 کلو کا کر لیا. تو فیلنگ سمجھ رہے ہو, گورے کے پاس یہ فیلنگ کیا ہو گئی ہے, ختم. اس لیے میں آپ کو حوصلہ دلا رہا ہوں. اچھا بھائی مفتی صاحب, میں چاروں طرف سے بال برابر کٹواتا ہوں, لیکن سائڈ کی ماں بھائی بہتر بیچ کی ماں. مفتی صاحب میں نے سنا ہے وتر کو آخری میں آنا چاہیے, تو عشاء کی 17 رکعت پوری, عشاء میں 17 رکعتیں, عشاء میں 4 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں, بس یہی ہیں 2 سنتیں جن کا عشاء سے, باقی نوافل ہیں وہ. دوسرا حدیث میں آتا بین کل اذانین صلاۃ, جب بھی 2 اذانیں ہوں یعنی اذان اور اقامت, اس کے درمیان نماز پڑھ لیا کرو. تو علماء نے کہا اس حدیث کی روح سے ہمیں عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھ لینی چاہیے, اس حدیث کی روح سے. نفل ہے, پڑھ لینی چاہیے, اچھی بات ہے. تو اب کتنی پڑھنی چاہیے, تو حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی چاہیے. علماء نے کہا قیاس کیا ہے کہ دیکھو فجر سے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, تو اس سے پہلے بھی کتنی ہیں, 2 ہیں. ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, اس سے پہلے بھی کتنی ہیں, 4 ہیں. عصر سے پہلے بھی حدیث سے ثابت ہے 4 رکعتیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء کی 4 ہیں, تو احتیاطاً کتنی پڑھ لو, 4 پڑھ لو. لیکن یہ کوئی یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے, نہیں بھی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. سنت مؤکدہ جو ہے نا, وہ صرف عشاء کے بعد 2 سنتیں, اس کے بعد نوافل بھی وہ تو جتنے 2 پڑھو, 4 پڑھو, 10 پڑھو, نہیں بھی پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, وہ ہر آدمی کی اپنی غریبی ہے. تو علماء نے کہا کم از کم 2 نفل پڑھ لو, بہتر ہے. تو یہ نفل کے طور پر کہہ دیا انہوں نے, کوئی ایسا نہیں ہے. پھر وتر تو رات کی نماز ہے, وتر عشاء کے بعد اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قضا ہو جائیں, کیونکہ وتر کے بارے میں بہت شدید وعیدیں ہیں حدیث میں, تو وتر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, ان کا تو قول ہے کہ جو وتر کی نماز چھوڑ دے اس کی گواہی جائز نہیں ہے. آج کل ایسے اسکالرز بھی آئے کہہ رہے ہیں وتر, ایک آدمی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں لوگوں نے وتر پڑھنے چھوڑ دیے, کسی نے کہا ہے کہ بس 5 نمازیں فرض ہیں اور باقی سب غریبیاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے, سنت موقدہ کی بھی ویلیو ہے, وتر تو لازم ہے. کوئی بھی امام اس کا قائل نہیں ہے کہ وتر چھوڑنے کی اجازت ہو. ہاں الفاظ کا اختلاف ہے, کسی نے سنت موقدہ کا, کسی نے واجب کا, لیکن ضروری سب کے نزدیک ہی ہے. تو اب وہ اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے, پوری رات میں جب چاہے پڑھو. حدیث میں آتا ہے سب سے آخر میں وتر پڑھو, لیکن ہم لوگوں کو مشورہ اس لیے دیتے ہیں جلدی پڑھنے کا کہ تہجد میں پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے, تہجد کی ہمت ہو نہ ہو تو قضا نہ ہو جائے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, حضرت ابو ہریرہ چونکہ دیر سے سوتے تھے, طالب علم تھے, فرماتے ہیں مجھے نبی نے وصیت کی تھی میں ہمیشہ وتر پڑھ کے سویا کروں تاکہ وتر قضا نہ ہو. تو جس کو قضا ہونے کا ڈر ہو تو وہ پڑھ لے, پھر رات کو تہجد میں آنکھ کھلے تو اس کے بعد بھی پڑھ لے. تو بہتر ہے کہ وتر آخر میں پڑھیں, لیکن یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے. اگر پہلے پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو 17 رکعتیں اس طرح سے بنائی ہیں کہ 4 پہلے, پھر 2 بعد میں, اور خود عشاء کی 4, تو 4 دونی 8 اور 2 6, پھر 3 وتر. اچھا پھر وہ 2 نفل اور پڑھ لیتے ہیں تو 8 ہو گئے, 3 وتر کتنے ہو گئے, 11 12 13 بن رہی ہیں, 17 تو نہیں, 17 کہاں سے آ گیا. 4 پہلے, پھر 4 فرض, 8 9 10 11 12 13 14 15, ہاں پھر وتر کے بعد بھی 2 17. تو اس طرح سے تو یہ لازمی نہیں ہے. اصل جو عشاء کی رکعتیں ہیں صرف 6 رکعتیں, 4 فرض اور 2 سنت. تو ہلکی ہو گئی نا نماز بہت. بچوں کو جب 17 بتاتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. غیر مسلم نیا نیا مسلمان ہوا, آپ کے عشاء کی 17 رکعتیں, وہ کیا کہے گا,
گیا کام سے, ایک عشاء ہی پڑھتا رہوں گا میں ساری زندگی. تو اس کو بتاؤ 4 فرض پڑھ لو اور 2 سنت مؤکدہ. اور یہ سنت مؤکدہ بھی کبھی تھکاوٹ زیادہ ہو, سفر ہو, اس میں بھی چھوڑ سکتے ہو. پھر صرف 4 فرض پڑھ لو اور 3 وتر پڑھ لو. وتر نہیں چھوڑ سکتے کسی قیمت پہ, سمجھتے ہو؟ تو یہ 2 سنت مؤکدہ اگر کبھی چھوڑ بھی دی جائے نا, کیونکہ سنت مؤکدہ کا مطلب عام معمول اس کا بنانا ٹھیک نہیں. کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے یا کہیں سفر کرنا ہے, نکلنا ہے, جہاز نکلنے کا خطرہ ہے, ٹرین نہیں, تو چھوڑ دو 2 سنتیں. عام معمول نہیں بنانا چاہیے اس کا. اچھا بھائی یہ بھی ہو گیا مفتی صاحب, رانگ وے جانا گناہ ہے کیا؟ پیچھے ابو یا نانا بیٹھے ہوئے ہوں, کیا لکھا, ٹریفک جیم ہو اور اپنی لائن میں, بھائی رانگ وے جانا ٹھیک نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ وے پہ کم وقت جانے ہی نہیں دے رہا ہوتا, تو پھر مجبوراً گٹر کے ڈھکن پہ سے فٹ پاتھ پہ چڑھا کے گزارنی پڑتی. تو میں تو دیکھو رانگ تو یہ بھی ہے کہ لیفٹ سے آپ اوورٹیک کریں, یہ بھی اللیگل ہے, لیکن 20 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ سے اوورٹیک کرنے کے لیے ہارن پہ آپ انگلی رکھ کے دبا کے کھڑے ہو جاؤ گے نا, وہ نہیں ہٹے. تو ایسی صورت میں تو بس پھر اسی کے پیچھے پیچھے جاتے رہو, تو پھر رانگ ہی کرنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں گناہ گورنمنٹ کو ہوگا جو قانون پر لوگوں کو چلا نہیں رہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو چلنا چاہ رہا ہے وہ بھی نہیں چل پاتا. اب آپ کہیں جا رہے ہو ہاسپٹل اور وہ راستہ ہی نہیں دے رہا, تو پھر لیفٹ سے ہی جاؤ گے نا آپ, تو مجبوری ہے نا, وہ ہٹ نہیں رہا. تو کوئی ایسا قانون تو ہے نہیں ملک میں کہ موٹر سائیکل والوں کو پولیس مجبور کرے کہ آپ نے جو فاسٹ ٹریک ہے اس پہ نہیں چلنا. تو سارے گدا گاڑی والا فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے, لینڈ کروزر والا وہ والے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر گدا گاڑی وہ صحیح ٹریک پہ چلے گا تو وہ گدا گاڑی آگے وہ راستہ ہی نہیں دے رہا ہوتا, اور گدھے کو ہٹنے میں ٹائم کتنا زیادہ لگے گا. تو بندہ کہتا ہے پھر میں نے لینڈ کروزر خریدی کیوں ہے اگر میں نے گدھے کے پیچھے ہی چلنا تھا. مفتی صاحب میں نے سنا صدقہ صرف لوگوں کو دیتے ہیں, مسجد میں ہوتا ہے بھائی صدقہ ہر جگہ لگ جائے. زکوٰۃ, فطرانہ, قسم کا کفارہ, یہ چیزیں مسجد میں نہیں دی جا سکتی. میری شادی ابو 19 سال میں کروا رہے ہیں, کچھ ہوشیار کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرو جس سے نہ لگے. اس کا کیا؟ 19 سال تو بہترین عمر ہے یار, خاندانی, آس کے ابا بھی خاندانی ہے جو آپ کی شادی کرا رہے ہیں, بہترین عمر شادی کی. ویسے تو یہ بھی لیٹ ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے 16 سال کی جو ایج ہے نا, 16 سال کی جو ایج, اس میں جو شادی کے جذبات اور جراثیم ہوتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ, جو 16 سال میں جذبات ہوتے ہیں نا, یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو اس وقت جو شادی میں اللہ نے لذت رکھی ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی دوبارہ. اب وہ کم ہی ہوگی, بڑھے گی. 16 کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, بہت سلولی ہوتا ہے لیکن ڈاؤن ہی ہوتا ہے آگے جا کے. اس کے بعد پھر باتیں رہ جاتی ہیں, جذبات رہ جاتے ہیں, اور بس وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دور آتا ہے, وہ جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے نا انسان کا, جو ہارمونز ہوتے ہیں جو انسان کو جوان رکھتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کو شادی پہ بیان بھی برا لگتا ہے, کیا لے کے بیٹھ جاتی صاحب, کیا کس سے لے کے. تو سب سے جو پیک کی عمر ہے جو ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق وہ ہے 16 سال. تو اس لیے فطرت دھاندلی نہیں کرتی. اگر فطرت نے اس وقت سب سے زیادہ جذبات رکھے ہیں تو اسلام تو دین فطرت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کی سب سے بیسٹ عمر بھی کیا ہے. 15 بھی اس میں داخل ہے, 15-16, یہ دونوں 15-16 میں زیادہ فرق نہیں ہے. یہ بہترین عمر ہے, یہ سب سے بہترین. کون کرتا؟ ابا ہی نہیں کرنے دیں. ابا کے چونکہ اب وہ ٹیسٹوسٹیرون رہے نہیں ان کے پاس, تو اپنا 15-16 سال کا زمانہ ابا بھول کے بیٹھے ہوئے. اتنے بھی جراثیم نہیں رہے کہ پرانا زمانہ یاد رہ جائے. ایسا جراثیموں کا بیڑا غرق ہوا ہے, اس لیے ابا کو یاد نہیں ہوتا وہ زمانہ. اس لیے ابا پھر وہ میچور والی باتیں, ایکچولی یہ ایج ابھی ایسی چھچوری حرکتوں کی نہیں, تم اسٹیبل ہو جاؤ. دیکھو ایکچولی پھر بچہ کیا کیا گند میں منہ مار رہا ہوتا ہے, یہ بچہ ہی جانتا ہے. ابا کو اگر بچہ سمجھدار ہونا, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ شاید کوئی بات نہیں, بچہ برائیوں سے آئے گا. ہاں اگر سمجھدار نہیں ہے اور سست ہے, کاہل ہے, تو پھر نہ کرائے. پھر میں کی دکان پر جب کاریگر تایا اور انہوں مل کر ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہیں اس کو ایسے کر صحیح نہیں کر رہا, اور سب کے سامنے ان کو اور مجھے دونوں کو سمجھاتے ہیں. سمجھائیں غیبت نہیں ہوتی. کاریگر صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کو سمجھانا کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے, اس کو یوں سمجھاؤ, تو یہ غیبت تھوڑی ہے, تو ضرورت ہے. کیا نہیں سمجھائیں کیا؟ مفتی طارق مسعود صاحب, میری شادی ہے کچھ مہینے میں, انشاءاللہ آپ کے بیانات کا اثر ہے. 19 سال ہے اور آپ نکاح پڑھائیں گے, کیا طریقہ ہوگا؟ ماشاءاللہ اچھی بات ہے. یہاں ولید کا نمبر لکھا ہوا ہے, اس کو فون کرو. اگر میں اویلیبل ہوا, سفر نہ ہوا تو پڑھا دوں گا انشاءاللہ. صلو
کندھے سے کندھا ملانا جماعت میں لازم ہے کہ برابر والا سائڈ میں ہو تو برابر والے کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملاؤ، یہ حدیث میں حکم ہے اس کا۔ میں وہی ہوں جو پچھلے اتوار کو حضرت شہزاد نے آپ سے حوالے سے بات ہوں، آپ نے کہا تھا سوال کو، جب میں نے سوال جمع کرانے بھائی آپ کروا دیں جمع، یہ بہت لمبا سوال ہے، میں پڑھوں گا تو پرسنل مسئلہ ہے کسی کا تو سب کو اس کی ضرورت نہیں، تو سوال آپ یہاں جمع کرا دیں دارالفتہ میں، تو میں اس کو پورا تفصیل سے پڑھ کے جواب لکھ دوں۔ یہ سوال بھی اسی کے ساتھ جمع کرا دیں۔ مسئلہ درپیش کو ایک بندہ ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ لگاؤ ماہانہ 25 دوں، تو جائز ہی نہیں، اور ویسے بھی نہیں دے گا۔ بندے ایسے ہر ایک کو ملتے ہیں جو ہمیں اتنے پیسے دے دو اتنے دوں گا، کوئی بھی نہیں دیتا، دماغ میں رکھنا۔ تو میں نے علماء کے بیانات سن کر پینٹ پہننا چھوڑ دیا۔ جائز ہے، بہتر ہے کہ نہ پہنے اپنے قومی لباس کو جو مسلمانوں کا لباس ہے، اس کو بیگم کے سامنے پہن لیا کریں، تھوڑا ہینڈسم سمجھے گا، آپ کو اسمارٹ سمجھے گا۔ میں نے جب مخلوط ماحول اور پردے کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم مولوی اب تک تنگ نظر ہی نہ ہو، اس سے آگے۔ جی ہاں، ہم ایسے انگریزوں کی طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں، یہ تو پردے اور اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تنگ نظر ہو، تو گوروں نے یہی تنگ نظری ختم کرتے کرتے باپ لیس سوسائٹی بنا دی۔ یورپ میں یہی تحریکیں ہوئی تھی کہ تنگ نظری ترقی کرنی ہے، حالانکہ پردے کا ترقی سے کیا تعلق؟ اگر وہ کہ لڑکی پردہ کر کے یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتی؟ وہ کان تو کھلے ہوئے ہوتے، کانوں سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے، وائٹ بورڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ، اور گھر آ کے اسٹڈی کر لے گی آرام سے، یا لڑکا بھی نظر کی حفاظت کر کے پڑھ لے، زیادہ اچھا پڑھے گا۔ تو گورے سے وہ چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ تو لے نہیں رہے، وہ تو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا حال ہے سب کو پتا ہے، جو چیز نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں۔ تو گوروں میں بھی یہی ہوا، یہ دقیانوسی پردہ، اس کا پھر ہر اگلی نسل پہلے سے زیادہ بےہودہ تھی، کیونکہ جب آپ ایک بیریئر ختم کر دیتے ہیں نا حیا کا، تو تھوڑی سی حیا رہتی ہے، اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے، اس سے اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے۔ اب گورا ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے یورپ میں وہ گلیاں دیکھی، ایک دفعہ ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو عجیب ہی ماحول تھا، میں نے حیران ہو گئی، یہ کیا ہے؟ لڑکے ہی لڑکے، لڑکی لڑکے۔ ہم نے کہا یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے؟ پتہ چلا یہ سارے گیوں کی وہ ہے، ایسا لگ رہا تھا اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے۔ ہم نے کہا بھائی اسپیڈ پکڑو یہاں سے، تو سارے مرد ہی مرد۔ تو کیا یہ حیا ختم ہوتے ہوتے وہ اب ان کو سمجھاؤ نا، یہ لڑکا لڑکے سے کیوں کہہ رہے ہیں یہ تمہاری گھٹیا سوچ ختم، وہ ہمیں یہ کہیں گے گھٹیا سوچ ختم نہیں ہوئی۔ کتنا گندا منظر ہے یار، آپ خود اندازہ لگا۔ تو داڑھی والے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، مجھے تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے کہ ایسی چیزیں تو بیان میں بھی نہیں کہنی چاہیے، منہ سے نکل گئی بس میرے۔ تو داڑھی والا آدمی ہے اور وہ شی بنا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو؟ گھن نہیں آئے گی یار، کوئی لیول ہے تمہارا یار۔ تو یہ ہو گیا ان کا براڈ مائنڈڈ بن کے، اور پھر وہ جو زنا ولد الزنا بچے، تو فیملی سسٹم ختم، اور ابا مارکیٹ سے شارٹ، براڈ مائنڈڈ۔ ہمارے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا، آپ نے کہا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے باپ ہے ہی نہیں۔ آپ دھکے دے کے گھر سے نکالو گے یار، کوئی انسان کا بچہ ہے تو کیسے منہ اٹھا کے آ گیا؟ ایسا کرو گے نا یار، تمہارے والد کون ہے؟ کہہ رہے میرے والد، ہم لوگ کے یہاں والد نہیں ہوتے۔ آپ سمجھو کہ شاید انتقال کر گئے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو بیٹا کوئی بات نہیں، فون پہ بات کراؤ۔ نہیں انکل ہم پتہ نہیں کون ہے میرے ابا، کیونکہ یہ گھٹیا سوچ، وہ یہی بات کرے گا جو پرچے میں لکھے، نہیں یہ تم لوگ کے، میں اتنے تم لوگ کے دماغ ہیں، ابا کیا میں ہوں آپ کے سامنے دیکھو۔ تو گوروں کے ایسا ہی ہے، گورا جب آتا ہے نا کہیں رشتہ لینے کے لیے، وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا، ان کو تو یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو، تو کہتے ہیں گھٹیا پن ہے، رشتہ لینے جا رہے ہیں، لٹھائی کے ڈبے سب کیا فضول قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں۔ تو ان سے جب وہ آئے گا آپ کے یہاں تو آپ ان سے پوچھیں گے تمہارے ابا ہیں؟ تو کہنے ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے، کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں، کسی گوروں میں بہت سو کے ہوتے بھی ہیں، وہ دقیانوس سمجھے جاتے ہیں جن کے یہاں ہوتے ہیں، جن کے یہاں نہیں ہوتے وہ براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ ہیں جو انسانیت کے اصل مسائل پہ غور و فکر کر۔ تو یہ براڈ مائنڈڈ جو کہتے ہیں نا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تو مولوی ہے جس کی وجہ سے تمہاری بریکیں ہیں تھوڑی سی۔ اگر یہ مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا تو ابا مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ ہوگا۔ اور جن کے ابا ہیں ان کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھ، کیونکہ یہ تو مولوی تمہیں بتا رہا ہے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو۔ مولوی سوسائٹی سے گیا تو باپ کے قدموں ودم تو گئے، اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانہ باپ کا۔ اچھا بھائی بہت یار مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے نا۔ آپ نے ایئر ہوسٹس کے ساتھ تصویر لی، آپ اس کی جتنی بھی تعویلات پیش کریں غلط ہے، یہ کھلے عام اس خاتون نے لیے، میں نے نہیں لیے۔ کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے۔ اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں اس سے مصافحہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمع میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس میں اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے، اس کو تو گناہ ملے گا۔ تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز
حرام والی بات نہیں ہے, کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا. یا تو میں کہیں اندر کہیں چپکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے. تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے. کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع, کیونکہ کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی ہے تو اوپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار بہت اونچا رکھیں, معیار آپ اونچا رکھیں. تو دیکھو یہ ہمارے علماء کسی ایک مثال دیتے ہیں, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہوتا کہ بھئی ہم غلط ہیں, ہمیں پردہ کرنا چاہیے. یہ احساس دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو, نہیں دیتے سیلفی. آپ کہتے کہ نہیں بھائی میں نہیں, نہ آپ اس کو ملنے دیتے, ملاقات بھی تو ہوئی نا, سلام دو, تو یہ بھی نہ کرنے دیتے. تو اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو اس وقت امت مسلمہ کی مثال جو ہے نا ایک اس بیمار کی طرح ہے جس کو 20 قسم کی بیماریاں ہو گئی ہوں. اب ایک پیشنٹ ہسپتال میں پہنچا, ڈاکٹر کہہ رہے اس کو شوگر بھی ہے, اس کے ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے. اب اگر میں آپریشن کرتا ہوں تو شوگر اس کی کنٹرول میں نہیں ہے, اور اگر میں شوگر کا خیال کرتا ہوں تو دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو. تو کچھ بھی ڈاکٹر علاج کے لیے کرے گا نا, کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. ملٹیپل بیماریاں ہیں. اب ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی میں اس کا دل کا آپریشن تو بہت ضروری ہے, وہ پہلے کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی بلاکیج ہو گئی ہے کہ اگر آپریشن نہیں کیا تو موت یقینی ہے اس کی. شوگر کا میں رسک اٹھا سکتا ہوں, شاید بعد میں شوگر ٹھیک ہو جائے یا زخم جڑ جائے میڈیسن کے ذریعے, یہی کرے گا نا ڈاکٹر. یا عین ممکن ہے کہ وہ کہے ہارٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, شوگر بہت خطرناک حد تک گئی ہوئی ہے, اس کا بھی خطرہ ہے کہ آپریشن نہیں کیا تو یہ اٹیک سے مر جائے, لیکن شوگر سے مرنے کا خطرہ زیادہ ہے, تو رسک لیے بغیر کام ہوگا نہیں. تو اس وقت بھی ایک امت مسلمہ کا جو مسئلہ ہے نا, ملٹیپل گناہ ہیں, بیماریاں ہیں. تو اس میں علماء کے لیے 2 طریقے, ایک تو یہ کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ایک اپنا تقوی کا معیار رکھیں, بڑا ہائی لیول کا اسٹینڈرڈ. اس سے کیا ہوگا, 4-6 لوگ تو دین کی طرف آ جائیں گے جو بہت ہی ہائی لیول کے ان کا تقوی ہوگا. میجورٹی دین سے کیا ہو جائے گی, بھاگ جائے گی, دور ہو جائے گی. تو اس لیے اب علماء کو اپنا اسٹینڈرڈ حرام کرنے کی تو اجازت نہیں ہے, کچھ شرعی ناجائز. اب یہ نہیں کہ کوئی شرابی مجھے کہے کہ مفتی صاحب ایک گھونٹ میری خاطر پی لیں آپ, تو میں شراب سے چھوڑ دوں گا. میں کہوں بھائی تو چھوڑ نہ چھوڑ, میں نہیں پی سکتا, کیونکہ تو شرعی حرام ہے نا. جبکہ عورت کے ساتھ اختلاط جو ہے اس کا تعلق ہے فتنے سے, گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ اندیشہ کا خطرہ اتنا نہیں ہے لیکن اس کے پازیٹیو فائدے زیادہ ہیں. ایک ایئر ہوسٹس کسی مولوی کے کو لفٹ کرا کے سیلفی لے لے, میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک پازیٹیو عنصر ہے کہ اس میں تھوڑی سی, بعض ایئر ہوسٹس نے تو ہم نے بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئی ہیں, کبھی کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہے, کبھی بھی نہیں لی ہے. اب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک مولوی سے محبت ہے جس کی 4 بیویاں آلریڈی موجود ہیں, اس کے بارے میں یہ بھی خطرہ نہیں کہ ہم نکاح کا پیغام بھیج دے گا, اس کو پتا ہے بھائی سمجھ کے اس کے ساتھ سیلفی لینی ہے. اس کو میں اگر کہہ دوں کہ نہیں پیچھے جائیں, تو اس میں اس کو یہ امید تو بہت کم ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے اور وہ کہے بھائی میں اتنی بری ہوں تو کل سے میں کیا کر رہی ہوں, برقع پہن کے آؤں. اس کا امکان بہت کم ہے. اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یار یہ مولوی لوگ بہت بد اخلاق ہوتے ہیں اور ان سے کیا کہو, آئندہ سلام بھی نہ کرو ان کو. یہ خطرہ زیادہ ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں عین ممکن ہے وہ دین کی طرف آ جائے, کیونکہ علماء سے اگر دل میں محبت ہے نا تو یہ اسلام سے محبت ہے. ورنہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا, سیلفی میں نہیں پہلے دیتا تھا کسی کو, بہت اس میں سخت تھا. ہمارے استاذ نے کہا کہ یار آپ سے کوئی بندہ سیلفی لینے کے لیے آ رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ نہ آپ کو اس کو 5 روپے بھی نہیں دو گے, نہ آپ کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اگر وہ صرف دین کی بیس پہ سیلفی لے رہا ہے, آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے, تو اس کے اس جذبے کی قدر کر کے تھوڑی قربانی دے دو. اس کے بعد سے پھر میں نے کیا کیا, اب میں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں میں تو 1 گھنٹہ سیلفیاں دے رہا ہوتا ہوں, اور سارے بڑی بڑی مونچھوں والے, بڑی بڑی بغلوں والے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایئر ہوسٹس تو کبھی کبھار آ جاتی ہے, زیادہ تر جن لوگوں کے ساتھ میں سیلفی دے رہا ہوتا نا وہ میرا حوصلہ ہے. اب اس میں اگر ایک ایئر ہوسٹس آ گئی اس پہ آپ کو کیا ہو رہا ہے, خیر مذاق کر رہا ہوں میں. تو کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں. ابھی میں جا رہا تھا, پتہ نہیں کہاں, اسلام آباد جا رہا تھا, لاہور جا رہا تھا, 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ سیلفی گیری چلی ہے. کوئی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا اس کو ترس آنے لگا. میں نے کہا یار میں کیسے بھگاؤں ان لوگوں کو, میں تھک گیا ہوں, واقعی بہت تھک گیا تھا. میں نے کہا کیسے بھگاؤں میں, کیونکہ جو آ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی ہوں, مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا. تو یہی سوچ کے اپنے استاذ کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی کہ یار چلو شاید اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہو, بعد میں بیان سن لے, اور اگر ایک دفعہ دھتکار دو تو زندگی بھر کے لیے برا امیج لے کے جاتا ہے. پھر زندگی بھر کے لیے کیا لے کے جائے گا, برا امیج. تو پبلک پلیسز پہ میں نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے کہ یار دھکا دے نہیں سکتے کسی کو. تو اب یہی ہے کہ جاؤ ہی نہیں,
کہاں مجبوری ہو تو پھر جاؤ پبلک پلیس پہ, اور پھر یہ حوصلہ لے کے جاؤ کہ بھائی جتنی دیر بیٹھیں گے سیلفی گیری چلے گی. اب اس میں سارے آ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں, ایک خاتون آ جائے میں اس کو ہٹاؤں کہ نہیں آپ وہاں کھڑی ہو جائیں, وہ بہت زیادہ ایک بد اخلاقی والی حرکت ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے تو اس نے بیچاری نے اوپنلی سب کے سامنے سیلفی لے لی, تو کیا قیامت آ گئی بھائی. باقی پردے کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے بیان سارے اسی پر ہیں, وہ بیان سنتی رہے گی اگر تو اس کو خیال آ جائے گا بھائی یہ اسلام کا حکم ہے. اور مجھ سے تو ایئر ہوسٹس جہازوں میں ایسی بھی ملی ہیں, انہوں نے کہا مفتی صاحب خدا کی قسم مجبوری میں ہم یہ جاب کر رہے ہیں, ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. پھر ان کے میں نے حالات سنے تو وہ زنا کو پیشہ بنا سکتی تھی. انہوں نے کہا ہم شوہروں نے طلاق دے دی, باپ کما نہیں رہا, ہوتے ہیں پتہ نہیں گھروں میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے, ہم تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہوتے ہیں نا. ایک خاتون ایئر ہوسٹس تھی, اس نے مجھے بتایا کہ میں بالکل اس جاب کو پسند نہیں کرتی. پھر اس نے اپنے حالات بتائے جہاز ہی کے اندر نا, جہاز میں سفر ہو رہا ہے, وہ اپنے حالات بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ حالات تم. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے یہ احون البلیتین ہے, اس سے بہرحال کیا ہے. پھر بھی میں نے کہا جتنا کوشش کریں آپ کہیں نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانہ دیں, رشتہ نہیں مل رہے ہوتے نا. میں نے کہہ تو دیا نکاح کریں, لیکن کون کرتا ہے نکاح بھائی, آج کل کتنا مشکل کام بنا دیا نکاح کو. تو ایسی اور بہت ساری وہ کہتی ہیں بھائی ہمیں شوق نہیں ہے اس کا, مجبوری ہے, اگر یہ نہ کریں تو پھر کدھر جائیں گے ہم, پھر عزتوں کو نیلام کرنا پڑتا ہے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو اگر آپ ہانکنا شروع کر دیں تو بند کمرے میں بیٹھ جاؤ اور پھر لگاتے رہو فتوے. تو مجھے کیا اس ایئر ہوسٹس کے ساتھ, کیا میری کوئی سیٹنگ ہو گئی اس کے ساتھ ہے بھائی, مجھے تو گھر میں 20 دفعہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. میرا کیا بیچاری کے ساتھ لینا دینا یار. اور ایک ایج بھی ہوتی ہے نا انسان کی, 15-16 سال کی ایک الگ ایج ہوتی ہے. ہم تو ایک میچور عمر کی ہو گئی ہے ہماری, اب تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایئر ہوسٹس آ کے سیلفی لے لے تو پھر میں بیٹھا رہوں یادوں میں کھو جاؤں میں, اور پھر وہ جا مکہ رہے ہیں دماغ کہاں لگا ہوا ہے کھو گئے یادوں میں. ایسا نہیں ہوتا, وہ میرا خیال ہے وہ ہماری ایج بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے بدگمانی چھوڑ دیں, بدگمانی کیا کر لیں چھوڑ دیں. تو ملیں تو سب کے سامنے ملیں, کو بند کمرے میں نہیں ملیں. بند کمرے میں کبھی نہیں ملتا میں کسی خاتون سے, کتنا ہی کہے. وہ میرا آفس ہے, کوئی خاتون جوان خاتون ہو, بوڑھی ہو تو ایک الگ بات ہے. جوان خاتون آئے گی کہے گی نا اکیلے ملنا ہے, میں دونوں دروازے کھول دیتا. تو حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی گناہ کا خطرہ ہے, لیکن بدگمانی کیوں بھائی, ہم کیوں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم پہ بدگمان نہ ہو. نہیں بھائی, کام ایسا نہیں کرو جس سے کل کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے. اوپر تو اپنے اوپر اعتماد بھی نہ کرو نا, جتنے بھی ہیں تو انسان ہے نا, اور ہی تو ہے, ہم 4 دفعہ آدمی ہیں, تو اعتماد کیوں کرے بھائی میں اپنے اوپر. میں بند کمرے میں کسی جوان لڑکی سے کیوں ملوں, تو اس میں احتیاط کرتا ہوں, وہ نہیں ملتا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا میں گھر میں نہیں تھا تو خاتون دروازہ بجا کے اندر گھس آئی آپ سے, وہ بیچاری مجبور تھی, جیسی گھسی ہے میں باہر نکل گیا. میں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ ہم باہر جا رہے ہیں. کہہ رہی میں آپ سے ملنے آئی ہوں, وہ رو بھی رہی تھی میری مجبوری ہے. میں نے کہا آپ کی مجبوری ہوگی, میں آپ سے, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, میں آپ سے نہیں مل سکتا. پھر گھر والی کو میں نے بلایا, گھر والی کو اندر بٹھایا, میں نے کہا یہ خاتون ہے. اس نے کہا میں آپ کی وائف کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتی. پھر میں نے کیا کیا, دروازہ کھول کے ان کو بٹھایا اور وائف کو کہا آپ دوسرے کمرے میں ادھر ہی رہو. دروازہ بھی کھلا ہوا ہے, میں نے کہا وہاں آواز نہیں جائے گی لیکن آپ یہیں رہو, تاکہ دروازہ کھلا ہوا ہے بیگم موجود ہے. کیونکہ وجہ اس کی یہ